الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 60 آیات کی تفسیر ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جان لیا جائے تاکہ جب اس کا ترجمہ کریں تو ساتھ ساتھ مقصود الہی بھی ذہن میں متعین ہوتا چلا جائے۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جہاد میں لے جاتے تھے تو بوڑھے، بچے، اپاہج، بیمار، مریض ان سب کو اسی مقام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ جہاد کے مکلف نہیں تھے اپنی ضعف اور کمزوری اور عذر کی بنا پر۔ تو جو مسلمان جاتے تھے جہاد پر، یہ آپس میں بڑی اس ٹائم بھائی چارہ تھا، پیار تھا، محبت تھی، تو جانے والے اپنے گھروں کی چابیاں ان کو دے جاتے تھے۔ جیسے کوئی نابینا پیچھے رہ گیا، لنگڑا رہ گیا، اپاہج یعنی کوئی مریض رہ گیا، تو ان کو دے جاتے تھے کہ آپ ہمارے گھر کا سامان استعمال کر لیں، ہم واپس آئیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم واپس لے لیں گے۔ اور جانے والوں کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ اتنا عرصہ گھر بند رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو کوئی استعمال کرتا رہے تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا دروازہ کھل جائے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک نفیس پہلو ہے جس کو ہمیں اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں انہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال ہوں اور ہم وقت ان سے ہمیں ثواب اور آخرت کے درجات حاصل ہوتے رہیں۔ یہ ایک بڑی نفیس سوچ ہے۔ حالانکہ وہ جہاد پر جا رہے تھے اور اس وقت کا جہاد جو تھا وہ ان کے لیے یقیناً جنت کی ضمانت بن جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراتب بیان فرماتے تھے، شہادت کے اوپر جنت کی بشارتیں آپ نے عطا فرمائی تھی۔ تو جب آدمی اتنے بڑے نیک کام میں لگا ہو تو بعض اوقات پھر پچھلے دیگر بہت سے نیک کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ ذہن نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک طرف تو ہم عملی طور پہ اپنے مال اور جان کی قربانی دیتے ہوئے مراتب حاصل کریں، دوسری طرف ہمارے پیچھے جو ہمارا مال رہ جائے وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ حصول ثواب بن جائے، لہذا وہ چابیاں دے کر جاتے تھے۔ تو اس وقت ان جو نابینا یا اپاہج یا جو لنگڑے وغیرہ جو بیچارے بیمار ہوتے تھے انہیں یہ بات گراں گزرتی تھی، کیونکہ وہ بھی خوددار تھے، وہ ان کی عزت نفس تھی، حالانکہ کوئی حقارت کے ساتھ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن وہ بعض اوقات اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم بیماری کی وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے اس رحم کے مستحق ہو جائیں، خود محنت کر کے حاصل نہ کریں، تو ان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی تھی۔ یا پھر اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نابینا، کوئی اپاہج وغیرہ آیا، کسی مسلمان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میری مدد کریں، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، ہاں آپ میرے ساتھ چلیں، میں اپنے کسی رشتہ دار سے آپ کو دلوا دیتا ہوں۔ تو ان پر یہ گراں گزرتا تھا کہ ہم اب ان کے ساتھ دوسرے کے پاس جائیں اور پھر ایک دفعہ پھر وہاں پہ درخواست پیش کی جائے گی، اور یہی عزت نفس جو تھی ان کے لیے صدمے کا یا رنج کا باعث بنتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نہ صرف ان لوگوں کو تسلی عنایت فرمائی کہ اس طرح تمہارا ان چیزوں کو حاصل کر لینا اور ان سے اکتساب کرنا، ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ تمہارے لیے ایک انعام کی صورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے گھروں سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان کے گھر میں جا کر کھانا پینا یہ تمام چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چند قیودات ہوں گی جو انشاءاللہ میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان آیات کو اگر آپ سماعت فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، جن گھروں کا تذکرہ فرما رہا ہے، تو ان کے بارے میں گویا کہ یہ حکم ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اے نابینا یا اپاہج وغیرہ جو مسلمان تمہیں اپنی مرضی سے کچھ دے رہے ہیں اس کو لینے میں حرج نہیں، اور یہ جو تمہارے دیگر رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں جا کر کچھ کھانے پینے میں بھی تمہارے لیے حرج نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی ملامت، ولا علی المریض حرج، اور نہ مریض پر کوئی رکاوٹ، ولا علی انفسکم، اور نہ تم میں سے کسی پر
ان تأکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے مراد یا تو اپنا ذاتی گھر ہے، یا یہ شوہر سے کلام ہے کہ وہ بیوی کے گھر سے کھا سکتا ہے اگر اپنا کوئی بیوی کا گھر ہو، یا بیوی کے سے کلام ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے کھا سکتی ہے، یا اس سے مراد ہے اولاد کہ تم اپنے اولاد کے گھر سے کھا سکتے ہو. لہذا ماں باپ اگر اولاد کے گھر جائیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کھا پی سکتے ہیں. او بیوتی آبائکم یا اپنے باپوں کے گھر سے، نانا دادا وغیرہ ان کے گھر جا کر بھی ہم کھا سکتے ہیں. او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اس میں سگی ماں، ستیلی ماں، نانی، دادی سب اس میں شامل ہیں. او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. اب ماقبل دیکھیں اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے. بعض اوقات ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ مثلا بہن کی شادی کر دی تو بھائی جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ ایک ذہن ہوتا ہے ہمارا کہ نہیں اب بہن کے گھر جا کر نہیں کھانا چاہیے، بہن کو تو دینا چاہیے نہ کہ اس کے گھر سے ہم کھائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی. ایک باطنی مزاحمت الگ چیز ہوتی ہے، ماحول اور ایک رسم ایک الگ معاملہ ہے. یہ منع بھی نہیں ہے کہ کوئی اس وجہ سے رک جائے کہ ہو سکتا ہے بہن کے گھر والے کہیں کہ بھئی عجیب ان کے بھائی ہیں، آ کے یہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں بہن کے پاس آ کر. ایک تو ہوتا ہے ان کی طرف سے دعوت کرنا، ایک ہے کہ بن بلائے مہمان بن کے پہنچ جانا اور وہاں پہ کھانا پینا. تو یہ بعض لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، برا محسوس ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی رک جائے تو شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے رکنا کہ شاید یہ شرعاً معیوب ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول کو ناپسند ہوگا، تو یہ شریعت نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اگر اپنے بھائیوں کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں تم بغیر بلائے بھی چلے جاؤ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں. او بیوتی اماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں میں. او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں میں. او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں. او ما ملکتم مفاتیحہ یا ایسے گھروں میں کہ جن کی کنجیاں، جن کے چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں. اس سے مراد وہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر سیٹلڈ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے ہندوستان میں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور وہ یہاں پر کسی کو نوکر وغیرہ کو یا چوکیدار کو اختیار دے دیتے ہیں، چابی وغیرہ دے دیتے ہیں کہ بھئی گھر کی حفاظت تم کرنا، اور باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں. تو یہ ان سے گویا کہ خطاب ہے، یا کسی ایسے شخص سے جو گھر کی دیکھ بھال کا انتظام اس کے سپرد کر دیا گیا ہو کہ گھر کے تمام مینٹیننس وغیرہ کا کام اور دیگر چیزیں صفائی وغیرہ کروانا تمہارے ذمے ہے. تو ان سے یہ خطاب ہے کہ وہ بھی اگر بلا اجازت بھی جا کر کوئی بے پردگی وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو جائیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. او صدیقکم یا تمہارے دوستوں کے گھروں میں. تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ پہلا خطاب جو اندھوں سے، لنگڑے سے یا مریضوں سے تھا، یہ تو ایک خاص کنڈیشن تھی کہ صحابہ کرام جہاد پر جاتے تو انہیں چابیاں دے کر چلے جاتے تھے، تو ان کو اجازت تھی کہ وہ گھروں کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی جتنے یہ رشتہ داروں کے گھر بیان فرمائے، ان میں دو صورتیں ہیں کہ وہ رشتہ دار گھر میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. جیسے وہی بات کے بعد اوقات مثلاً وہ باہر چلے گئے اور یہاں گھر چھوڑ گئے، تو اب یہ پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہیں تو اب ان کے گھروں میں داخلہ بلا اجازت جائز نہیں ہوگا کہ ہم ویسے ہی داخل ہو کے قبضہ کر لیں، کیونکہ اب دور بہت مختلف ہے. ایک عربوں کا رواج تھا، ایک ہمارا یہاں کا رواج ہے. پھر ابھی یہاں کے رواج میں بھی بہت سے علاقوں کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. مثلا گاؤں کا ماحول کچھ اور ہوگا، شہر کا ماحول کچھ اور ہوگا. اسی طریقے سے جیسے سندھ کا ماحول کچھ ہے، پنجاب کا کچھ ہے، ہمارے یہاں بلوچستان کا اور سرحد کا ماحول. لوگوں کے اعتبار سے ان کے مزاج، ان کی کیفیات، ان کے رسوم و رواج کے اعتبار سے مزاج بدلتا ہے.
تو ان آیات کا کوئی ایک مفہوم اخذ کرنا اور اسے ہر جگہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ان آیات میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ رشتہ دار گھر میں نہیں، تمہیں اجازت دے کر گئے ہیں تو تم بالکل داخل ہو سکتے ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ گھر میں تو نہیں، لیکن گھر خالی بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ بھائی کا گھر ہے اور بھابھی گھر میں موجود ہیں، بھائی کام وغیرہ پہ گیا ہوا ہے۔ ایسی تمام صورتوں میں کہ جب کہ وہ اہل خانہ وہاں موجود ہوں تو باقاعدہ پردے کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کوئی بھی نامحرم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ وہ یہ لحاظ کرے کہ عورتوں وغیرہ کا خیال کر کے ہی داخل ہو اور ان سے اجازت لے کر اندر جائیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ بالفرض وہ سب کے سب موجود ہیں، بھائی وغیرہ سب کچھ، تو پھر یہ اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر محرم بھی گھر میں موجود ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر کھا پی سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن یا حدیث میں بعض اوقات جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کے ہر پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے کئی پہلو کسی دوسرے مقام پہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات سے صرف یہ سوچنا کہ اب جی اجازت ہے، روزانہ بھائی کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، دوپہر کھانے میں بھائی کے پہنچ گئے، رات کے کھانے میں بہن کے گھر پہ پہنچ گئے، اور بریک فاسٹ کرنا ہے تو چچا کے گھر پہنچ گئے، اسی طرح راؤنڈ لگا رہے ہیں، تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بلکہ اس میں آداب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرا کسی کے گھر جانا ان کے لیے باعث خوشی اور باعث مسرت ہوگا تو پھر تو جانا جائز ہے، اور اگر یہ محسوس ہو کہ میں جاؤں گا تو ان پر گراں گزرے گا، جیسے مثال کے طور پہ بھائی غریب ہے، اتنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا خرچہ، اب آپ روزانہ جا کے پہنچ گئے، دوپہر کھانے میں کھانا کھا رہے ہیں سب کو، اور وتھ فیملی پہنچ گئے مثال کے طور پر، تو اس کی کوئی اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ روزانہ وہاں پر پہنچ کر اور دعوتیں کھا رہے ہوں تو وہ تو بیچارہ بیزار ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سامنے والے کی مالی حیثیت اور اس کے مزاج پر بھی نگاہ رکھیں کہ میرا جانا اسے خوشی کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم ہماری زیارت کے لیے وقفے سے آیا کرو، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو روزانہ کوئی اگر پہنچ جائے کسی کے پاس، اور خصوصاً دینے کے لیے نہیں لینے کے لیے پہنچ جائے، تو وہ تو دور سے اس کی شکل نظر آتے ہی آدمی کا منہ بن جائے گا کہ یار یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، کھانا کھائے گا، چائے پیے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ ہاں اگر آپ جائیں اور ہر دفعہ کوئی تحفہ لے جائیں، مثلا کوئی آم لے گئے، کبھی کیلے لے گئے، کچھ لے گئے، تو شاید آپ کا جانا اتنا گراں نہیں گزرے گا، بلکہ آپ کا انتظار ہوگا، کیونکہ آپ کی عادت یہ سب کو پتہ چل جائے گی کہ وہ جب بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ تو اگر جانا ہی ہو بالفرض تو پھر اس طرح کی کوئی تدبیر اختیار کریں تاکہ آپ کا جانا گراں نہ گزرے۔ یہی تمام تفصیل دوست کے گھر کے لیے بھی ہے، جیسے کہ آخر میں اللہ نے فرمایا آؤ صدیقکم، یا تمہارے دوست کا گھر، کہ وہاں پر بھی ایک یہ خیال کہ دوست نہیں ہے، بالکل خالی گھر ہے اور وہ اجازت دے کر گیا ہے تو جا سکتے ہیں۔ اگر اس کے اہل خانہ ہیں لیکن دوست موجود نہیں تو پھر جانا قطعاً غیر مناسب، کیونکہ وہ نامحرم ہیں، اور اگر دوست موجود ہے تو اس کے مزاج کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ہاں اگر ان تمام صورتوں میں مثال کے طور پر صرف اس کے گھر میں نوکر ہیں، دوست نہیں ہے، لیکن آپ نے اجازت بھی نہیں لی، اگر آپ چلے گئے اور آپ کو یقین کامل ہے کہ میرے جانے سے، میرے پہنچنے سے وہ خوش ہوگا، تو پھر جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک روایت کے مطابق ایک بزرگ تھے، وہ اپنے دوست کے گھر گئے تو وہ موجود نہیں تھا، لونڈی تھی، تو اس نے آپ کو بٹھایا اور کھانا وغیرہ کھلایا، آپ نے کھا پی کے چلے گئے۔ اب جب وہ دوست آیا تو لونڈی نے بتایا کہ آپ کے فلاں دوست آئے تھے، تو اس نے کہا اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تو کہا جی میں نے ان کو بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو وہ دوست بہت خوش ہوا اور اس نے اس لونڈی کی خدمت پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو یہ پہلے دور کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی ہماری غیر موجودگی میں آئے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نے ہمیں سعادت بخشی، خصوصاً جب کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی مرشد وغیرہ ہوں، پیر صاحب جیسے ہوتے ہیں، بزرگ شخصیت ہوتی ہیں، تو وہ اگر ہمارے پیٹھ پیچھے گھر میں آئیں تو اس سے افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو پھر اپنے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ میری شخصیت کیسی ہے، کیا میرا جانا کسی پہ گراں گزرے گا یا باعث مسرت ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ نہ دنیا میں کوئی نقصان ہوگا نہ آخرت میں کوئی خسارہ ہوگا۔
لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتن، کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ قبیلہ بنی لیث بن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے، شان نزول اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے، اور اگر صبح سے شام تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کہ نہیں مہمان آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ تو ان کو تسلی دی گئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مہمانوں کے ساتھ مل کر کھاؤ یا اپنا علیحدہ کھا لو، اگر مہمان نہیں آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر یہ تنگی سختی نہ کرو۔ اور یا پھر اس سے مراد ایک گھر والے ہیں کہ بعض گھر والوں کی عادت ہوتی ہے، عموماً گھروں میں ایسا ہوتا ہے سب مل کر کھاتے ہیں بیٹھ کے دسترخوان پر، اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب مل کر کھاؤ، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم مختلف ہوتے ہیں، گھر والد صاحب جو ہیں وہ مثلا 8 بجے آ گئے، اب 9 بجے تک انہوں نے کھانا کھانا ہے، پھر سو جانا ہے، بھائی کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے 10-11 بجے، ایک اور بھائی آتا ہے وہ بالکل لیٹ نائٹ 3-4 بجے پہنچتا ہے۔ اب یہ پرابلم ہے، تو اس میں اجازت دے دی گئی کہ چاہے تم جمع ہو کر کھاؤ چاہے تنہا تنہا کھاؤ، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے لازم قرار نہیں دیا کہ تمام گھر والے ایک دسترخوان پہ ایک ہی وقت میں جمع ہو کر کھائیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا بلکہ آسانی فراہم کرنا چاہتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے دیکھیے، آپ جتنے بھی آپ شرعی احکام دیکھیں گے، خصوصاً اس امت پر جو اللہ نے احکام نافذ کیے یا ان کے لیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے لازم کیا ہے، یا مطلب ویسے اس کا استحباب رکھا، مستحب رکھے بعض کام کہ ان میں آسانیوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا گھر والے اگر مل کر کھائیں تب بھی اچھا، نہ مل کر کھائیں، علیحدہ علیحدہ کھانا چاہیں تو اس میں کوئی شدت و سختی کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ کھائیں گے تو ضرور بے برکتی ہوگی، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے علیحدہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس پہ ہم مزید کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔